السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے آدم کے اولاد کو مکرم بنایا ہے۔ مکرم کس بنا پہ ابن آدم ہے میرے محترم؟ مکرم اس بنا پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کا پسندیدہ جو دین ہے اللہ کے وہ اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کیا ہے اسلام کے بارے میں، عند اللہ الاسلام، اللہ کے الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ وہ جو اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا ہے، سمندر کو بنایا ہے۔ دنیا میں تقریباً 70% جو ہونا پانی ہے، 30% پر انسان ہے۔ انسان جو آج کر رہا ہے، کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اس سمندر کو اس جگہ بھی پانی چڑھا دے جہاں پر ہم بستے ہیں؟ دن رات ہم اللہ کے نافرمانیاں، دن رات بتوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے گلیج رکھا ہے، اس کو ہم دھرم کے نام پہ کھانا پینا، اس کو ترجیح دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کا نبی ہے، کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے دین پر، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی جس گھر میں اولاد پیدا ہوا اس کے جیسا ہوگا۔ سب سے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ بھارت میں تقریباً 1 ارب غیر مسلم ہے، تو کہتے چلاتے ہیں سناتن دھرم، سناتن دھرم۔ میں ان جو لوگ وہ دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، سناتن کے نام لیتے ہیں، تو سناتن دھرم میں مورتی پوجا ہے؟ کوئی دکھا دے کہ سناتن دھرم میں مورتی پوجا ہو؟ ہے؟ نہیں ہے۔ ہندو کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ ہندو تو یہ عربوں کا دین ہے، آج بھی عرب کہتے ہیں ہند کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو ہندی کہتے ہیں، لوگوں نے گھسیٹ کے ہندو کر دیا ہے۔ تو ہندو تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے میرا محترم۔ مسلمان بھائی بھی جان لیں، غیر مسلم بھی جان لیں کہ ہندو کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ اس لیے سناتن دھرم آپ کہتے ہیں، تو سناتن دھرم میں مورتی کی پوجا تو نہیں ہے، ہندو کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ یہ تو عربوں کا دین ہے، اور پھر ہمارے یہاں کے لیڈر نے اس کو بڑھا چڑھا کے ہندو چلا رہا۔ جانتے ہیں کیوں چلاتا ہے ہندو؟ حق ہمارا کوئی نہیں مار سکتا مسلمانوں کا، کیوں؟ مائنورٹی کا بھارت کے سمویدھان میں ہے، حق ہے، لیکن کسی ہندو کا بھارت کے سمویدھان میں حق نہیں ہے۔ بھارت کے سمویدھان میں AC ST OBC مائنورٹی اور بیکورڈ، جس کی جتنی حصے داری اس کا جو ہے نا اتنا حق ہے سمویدھان میں۔ AC ST OBC مائنورٹی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کٹکری بھارت کے سمویدھان کے نرماتا اور اس کا بھارت کے آئین لکھنے والے نے خود کر دیا ہے، اور اس آئین کو بھارت کے ہر لوگ قبول کرتے ہیں۔ جو قبول نہیں کرتا وہ دیش کا غدار کہلائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو تھوپ دیا جاتا ہے، پہلے سمویدھان کا پہلے اسلام ہے۔ ارے ہم سمویدھان کے احترام کیوں کرتے ہیں؟ احترام اس لیے کرتے ہیں کہ بھارت کے سمویدھان میں کہ جو جس دھرم پہ ہے اس پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون نہیں بنایا، ایک قانون بنا کے بھیجا ہے کہ کیسے ہم جئیں گے، کیسے مریں گے، کیا کھائیں گے، شادی کریں گے، بچے پیدا کریں گے، سب اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قانون بیان کر دیا ہے۔
اور وہ قاعدہ قانون کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں سارا قاعدہ قانون موجود ہے۔ لیکن بھارت کے سنویدھان کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ جو جس دھرم پہ آزادی سے عمل کر سکتا ہے اس کا کوئی روک نہیں ہے، آزادی سے عمل کر سکتا ہے، اپنے دین کو پھیلا سکتا ہے۔ تو جو پانڈا لوگ ہیں وہ اپنا دین بیان کریں، وہ کون سا دھرم بیان کرتے ہیں بھائی؟ مورتی پوجا، رام بھگوان ہے، کرشن بھگوان ہے، یہ بھگوان لوگ ہیں۔ ارے بھائی آپ مندر بنائیے تو اس میں ایشور کی پوجا کیجیے نا، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا تو ایسے ہی جو نا دھرم ہے نہیں ہے، آپ کے ویدوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایشور نرنکار ہے، اس کا کوئی فوٹو نہیں، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے۔ جو بھی نرنکار ہے تو اس کا آکار بن کے پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ بتوں کی پوجا بنا کے کر کے پھر آپ جو نا اس کو ایشور سمجھتے ہیں؟ آستھا نہیں ہے، آپ کی نیت پر، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس بت کے سامنے جھکتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہے۔ آپ مندر کے نام پر مندر بناتے ہیں تو اس میں ایشور کی پوجا کیجیے نا بھائی۔ جیسے مسلمان جو ہے نا سر ٹیکتا ہے زمین پر، ایشور کی پوجا کرتا ہے، ویسا آپ کریں۔ آپ بت کے سامنے کیوں جھکتے ہیں بھائی؟ بت پرستی جو ہے نا یہ کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں بت پرستی نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی آکار ہے نہ وہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا کرشن رام، کیا آپ جانتے تھے کچھ زمانے کے کرشن رام ہیں؟ بعد میں لوگوں نے ان کا فوٹو بنایا، جب کیمرہ چالو ہوا ہے تب نا فوٹو بنا ہے۔ کوئی کسی کو فوٹو بنا لیتا ہے، بولتے ہیں کرشن ہے، رام ہے، رادھا ہے، شیام ہے۔ یہ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا۔ میں دنیا کے سارے انسانوں سے، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان سے، چاہے بچوں کا کھیل سمجھ کر پڑھے لیکن قرآن پڑھے، اور وہ بھی معنی کے ساتھ پڑھے، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ جانا چاہیے ہم کو۔ قرآن پڑھے تبھی اس کو پتہ لگے گا۔ آج دنیا میں اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، سناتن چلاتے ہیں یہ پانڈا لوگ، تو سناتن کیوں نہیں بڑھ رہا بھیا؟ تمہارے بھارت سے نکل کے کیوں نہیں سناتن باہر جاتا ہے؟ کیوں کہ جو لوگ شکچھت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اصل مذہب تو یہ ہمیں حق کا راستہ دکھاتا ہے، یہ باقی تو سب ڈھکوسلے ہیں۔ یہ ٹیکا لگانے والے تم کو دھرم کے بات بتائیں گے؟ یہ ٹیکا لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو دھرم کا پریبھاشا معلوم نہیں ہے۔ کوئی دھرم ایسا نہیں جس میں جو ہے بتوں کی پوجا ہو۔ سناتن دھرم میں بت کی پوجا نہیں ہے، سناتن دھرم کو مانو لیکن ایشور کی پوجا کرو۔ رام کیا تھے؟ دشرتھ کے بیٹا تھے۔ دشرتھ اس دنیا سے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ رام بھی چلے گئے۔ وہ بھگوان ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اپنی دوسرے کو کہنے پر اپنی بیوی کو جو ہے نا گھر سے باہر نکال دیا؟ بھگوان ایشور کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سب معلوم ہو۔ اس کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ ہماری بیوی جو ہے نا پاک ہے، بہتان کسی نے بہتان لگایا، وہ ایشور ہے؟ ارے وہ انسان ہے بھائی، انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس چیز کا علم صرف جو نا اللہ کو، ایشور کو ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بھارت کے مسلمان بھی تو بھٹک چکے ہیں کافی، غیر مسلمانوں سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ کسی بھی دھرم میں بتوں کی پوجا نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں بتوں کی پوجا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا ہے، غیر مسلمان جو ہے نا بت کی پوجا ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو ہم بھی قبروں پہ جائیں۔ میرے محترم، کسی بھی دھرم میں ہر چیز بتایا۔ آج غیر مسلم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، کس نے اس کو طریقہ دیا ہے جلانے کے لیے؟ کس نے طریقہ دیا ہے اس کو جلانے کے؟ کس نے طریقہ دیا ہے بتائیے؟ سناتن دھرم کتنے ہزار سال ہے؟ دفنانے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، وہ قانون ان کے زمانے کا قانون کچھ اور تھا۔ بیٹا بیٹی پیدا ہوتے، دوسرا بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تو اس کے عکس سے شادی ہوتا تھا۔ تو شادی کے معاملے میں جو حابیل سے شادی ہونے والی تھی وہ گوری تھی، جو قابیل سے ہونے والی تھی وہ کالی تھی۔ حابیل چاہتا تھا گوری سے کریں، اس بات میں دونوں سے لڑائی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جو ہے نا اپنے قربانی پیش کرو۔ تو اس زمانے قربانی بھی ذبح نہیں ہوتا تھا، اس قربانی جو نا جل جاتا تھا، جس کا قربانی جل جاتا تھا وہ قبول ہو جاتا تھا۔ تو اس کا جو نا حابیل کا قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ تو اس چکر میں جو دونوں جنگ کیے، جنگ میں جو نا قابیل نے حابیل کو مار دیا۔
پھر جو انہوں نے افسوس کیا کہ ہائے افسوس میں اپنے بھائی کو مار دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، کوا کو بھیجا، اپنے ایک مردے کوے کو لے کے نیچے رکھا، اپنے چونچ سے کھودنے لگا، مٹی نے کھود کے اس کو دفنایا۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفنانے کا شروعات کیا ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے دفنانے کی شروعات کیا ہے انسان کو، کہ انسان مر جائے تو کھڈا کھود کے اس کو دفنا دیا جائے۔ لیکن آج یہ پانڈا لوگ جلاتے ہیں، کس نے اس کو ٹھیکیدار بنا دیا جلانے کے لیے؟ جل جائے گا تو پاک ہو جائے، تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جل گیا پاک ہو جائے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ ہڈیوں سے اٹھائے گا، قوم بھی ادھر اللہ، اٹھ اللہ کے نام پر، ہڈیوں سے بنائے گا، اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو شرک پر اور بتوں کی پوجا پر جس کی موت ہو گئی، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اگر اس کا نام جو نا رام چندر ہے، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت دن اس کو بخش دے گا۔ شرک نہیں کرتا، صرف ایک اللہ ایشور کی پوجا کرتا ہے تو اللہ چاہے گا تو کل بخش دے گا۔ لیکن بتوں کی پوجا کرنے والے، قبروں کے مزاروں پر پوجا کرنے والے، ان کے سامنے گڑ گڑانے والے، ان کو پکارنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بنا لیا ہے کہ جل جائے گا تو پاک ہو جائے، تم کو کیسے پتا؟ ارے جل جائے گا تو راکھ کہاں جائے گا؟ سمندر میں جائے گا۔ سمندر کس کا ہے؟ ہمارے بابو جی کا ہے؟ یا سمندر اللہ کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا سمندر کو، راکھ کو اکٹھا کر، سمندر جو نہیں اکٹھا کر دے راکھ، ہڈی وہاں رہ جاتا ہے، کتنا ہو جلاؤ لیکن ہڈی رہ جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی، یہ سب پھر بعد میں لوگ دفنا دیتے ہیں۔ اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ کا حکم پہ نہیں اٹھو۔ تو وہ تو نہیں جانتا ہے کہ جلایا گیا ہے، لیکن تم جلا کے جو سمجھتے کو جو پاپ سے پاک ہو گیا، نہیں۔ اپنا دماغ چلانا چھوڑو، اللہ کے بندو، آدم کے اولادو، مسلمانوں، اپنا دماغ مت چلاؤ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جانتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ پیدا سے لے کے مرنے جینے تک اس دنیا میں جینے کا ہر قاعدہ بتایا ہے، اس قاعدہ کو اپناؤ، اپنانے کے بعد زندگی گزارو۔ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری پوری دنیا مسلمان ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پورے دنیا کے عیسائی لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس ٹائم کوئی جو ہے غیر مسلم رہے گا نہیں، سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے جو بچے گا۔ تو اس حال میں کم سے کم مریے کہ آپ کا نجات ممکن ہو۔ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اور قبروں کی پوجا کرتے ہوئے جو شخص مر گیا، اس کو بھیڑ کے طرح ہانک کے جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ نہ سمجھیں آپ کو زندہ کر کے ڈالا جائے گا، مردہ نہیں کہ یہاں مردہ جل گئے تو ہم پاک ہو گئے، نہیں، آپ کو زندہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کبھی وہاں موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے کہا ہے سورہ نساء میں، ایک چمڑی جل جائے گی، دوسرا چمڑی بدل دیں گے تاکہ تم چیختے رہو۔ 40 سال لوگ جہنم میں چیختے رہیں گے، یا دروگا یا نہ دو یا نہ دو، نیدا لگاتے رہیں گے۔ جہنم کا دروگا جو مالک ہوگا اس نے کہا، وہ 40 سال کے بعد بولے گا، بولا چپ رہو، اسی میں جلتے رہو، جو تم نے کیا اسی کا یہ انجام ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ بتوں کی پوجا، مزاروں کی پوجا چھوڑیے، اور ایک کتاب جو پورے ورلڈ کا قانون ہے، پوری کائنات کا قانون ہے، وہ ہے قرآن۔ آپ اس کو پڑھیے، سورہ فاتحہ سے الناس تک، آپ جو دل سے پڑھیے، بس معنی کے ساتھ پڑھیے، اللہ خود ہی آپ کا دل کھول دے گا۔ کیوں کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ جتنے پانڈا ہیں، ملے ہیں، ان کی راہیں چھوڑیے اور قرآن پڑھیے۔ آج یورپ میں سب سے زیادہ اسلام لوگ قبول کرتے ہیں، کیوں کہ قرآن پڑھتے ہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ انی رسول جمیعہ، کہ میں سارے لوگوں کے لیے، سارے جمیعہ، سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ان پر ان کا جو کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان، جو نہیں کلمہ پڑھا وہ غیر مسلمان۔ تو جو کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان ہم کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس دنیا سے جاؤ تو کیا ہو؟ مسلمان بن کے جاؤ۔
ہمارا نام خود اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. تو ہم تو ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. زندگی عارضی ہے، اگر ہم حق پر ہیں کوئی ہم کو مار دے گا تو کیا بگاڑ لے گا؟ کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا کہ نہیں ہوگا؟ یہ انڈیا کا سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ ہے جس کا جج اللہ تعالیٰ ہوگا. جو ہم کیے ہیں وہی ملے گا. اس لیے میرے محترم، میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، غیر مسلموں سے یہی گزارش ہے کہ جو سب سے بہترین قانون ہے، آئین ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اس کو پڑھیے، آپ کو خود ہی جینے کا طریقہ پتہ چل جائے گا. یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی ہے. جس کو پیشاب کرنے کا تمیز نہیں، وہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیش کے رہنما بنا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جس کو خود ہی تمیز نہیں وہ آپ کو تمیز کا سکھائے گا. تمیز سکھانے والا کائنات کا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمیز سکھائے گا. اور اس کا تمیز سیکھنے کے لیے قرآن جو اس نے کتاب نازل کیا ہے، قیامت کے صبح تک وہ کتاب باقی رہے گا. اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کچھ نہیں کوئی کر سکتا. جو اس کو مٹی میں ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مٹی میں ملا دے گا، لیکن یہ کتاب ختم نہیں ہوگا. بس یہی گزارش ہے، اس ویڈیو کو دیکھیے، دیکھنے کے بعد اس کو جو اچھا لگے عمل کیجیے، خراب لگے چھوڑ دیجیے. بس آپ سے یہ گزارش ہے.